بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیاوی زندگی کو سلیقہ مند طریقے پر گزارنے، شرافت، وقار اور عزت کے ساتھ رہنے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس سلسلے میں اپنے فرمان عظیم الشان میں احکام نازل فرمائے ہیں، آیتیں اتاری ہیں، اور وہ احکام ایسے ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو عقل محض کی بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے، عام انسان کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ یہ باتیں ایک فطرت کا تقاضا ہیں، جس کو عقل دے دی گئی ہے اس کو پھر اس کی یاد دہانی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اللہ اپنے بندوں کا خالق ہے، مالک ہے، اسے پتہ ہے کہ بندوں کو ہم نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، سمجھداری دی ہے، اتنا شعور جس سے وہ اپنے اندیکھے رب پر یقین کر سکتا ہے، اتنا شعور جس سے وہ اپنے بھلے برے کی تمیز کر سکتا ہے، اپنے افعال کے انجام پر باخبر ہو سکتا ہے، یہ ہم نے اس کو دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس بھول اور نسیان کی کمی بھی ہے، کوتاہی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، جو حکم اللہ نے ان کو دیا تھا وہ بھول گئے اور انہوں نے جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ انسان بھولنے کے مریض ہیں اور ان کو یاد دہانی کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی کتاب میں، اپنے فرمان میں وہ باتیں تو بتائی ہی ہیں جس کا تعلق عقیدے و عمل سے ہے، وہ باتیں بھی بتلائی ہیں جن کا تعلق انسان کی سمجھ سے اور انسان کی زندگی کے حسن انتظام سے ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے جو ہم نے سورۃ الفرقان کی اس آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رحمان کے جو خاص بندے ہیں، جن کو رحمان نے خصوصی شعور عطا فرمایا ہے، جنہیں اپنے رب کی نسبت و عظمت کا احساس حاصل ہے، یہ بندوں کی کچھ اچھی اچھی عادتیں ہیں، ان کو ذکر کیا۔ اس میں ایک عادت یہ ذکر فرمائی والذین اذا انفقوا، یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، یہ ان کی شان ہے، وہ جب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ اس کے درمیان میں رہتے ہیں، یعنی عدل سے خرچ کرتے ہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرتے ہیں، اور جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ لوگ زمین کے اوپر بہت وقار سے چلتے ہیں اور جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں
اور یہ لوگ گناہوں سے بہت دور رہتے ہیں، اور ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ تڑپ اٹھتے ہیں، فوراً توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اور ان سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ سب خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ ان خوبیوں میں یہ خوبی بھی اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اردو زبان میں میانہ روی کہتے ہیں، عربی زبان میں الاقتصاد کہتے ہیں، یعنی انسان کا درمیانی چال چلنا، اور درمیانی چال اللہ کو ہر کام میں پسند ہے۔ حدیث پاک مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل وہ ہے جو میانہ رویت کے ساتھ ہو، یعنی نہ اس میں غلو ہو نہ کمی ہو، نہ اس کے اندر افراط ہو نہ تفریط ہو، بلکہ وہ سیدھا سیدھا ہو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جو ہمارا دین صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم سے ادھر ہٹنا بھی گمراہی کا سبب، ادھر ہٹنا بھی گمراہی کا سبب ہے۔ تو اسی سیدھے راستے کی رہنمائی کی جا رہی ہے، اور اسی سیدھے راستے کے کلام میں یہ بیان کیا جا رہا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ جب میرے نیک بندے، سمجھدار بندے، جن پر مجھے فخر ہے اور جنہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے، یہ میرے بندے اخراجات کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کتنا پڑا ہوا ہے میرے پاس، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں خرچ کر رہا ہوں مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے۔ وہ مناسب نامناسب کو دیکھ کر خرچ کرتے ہیں۔ وہ خرچہ چاہے کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہو، لیکن اگر وہ مصرف میں لگ رہا ہے تو اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور اگر تھوڑا پیسہ بھی غیر مصرف میں لگ رہا ہے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے 10 کروڑ روپے خرچ کر دے، اس پیسے سے وہ اللہ کو پا لے گا اور اس کی خوشی کو پا لے گا، اور ایک آدمی نفس کو خوش کرنے کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے 10 روپے خرچ کرے گا، اس سے بھی وہ اللہ سے دور ہوگا اور اللہ کو ناراض کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پیسے کی مقدار نہیں، ضرورت میں خرچ ہو رہا ہے یا بے ضرورت خرچ ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت دستور ہے، یہ قرآن کی آیت اقتصادیات، معاشیات اور دنیا کے فائنانشل سسٹم کے واسطے رہنما ہے۔ یہ لکیر ہے پتھر کی، اسی کو لے کر دنیا کا نظام بنایا جائے گا تو وہ قائم رہے گا، اور اس کے خلاف بنایا جائے گا تو چاہے وہ کسی کنٹری کا سسٹم ہو، چاہے وہ کسی گھر کا ہو، چاہے کسی ایک فرد کا اپنی ذات کے معاملے میں ہو، وہ فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ سب کو یہ رہنمائی سامنے رکھنی ہے، اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ ضرورت ہے اس میں کمی کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت نہیں ہے اس میں اپنی حیثیت دکھا رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ضرورت ہے وہ خرچ کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو۔ علاج میں مثلا آدمی کو 100 روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے اچھا علاج اس کا ہو سکتا ہے۔ اب اگر آدمی اس میں 100 روپے نہیں خرچ کرتا اور اس میں گن گن کے پیسے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اور اگر انسان ضرورت نہیں ہے وہاں پر خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کو وہ بھی نہیں پسند ہے۔ دونوں چیزوں میں خرچ کرنا بھی ہے، نہیں کرنا بھی ہے۔ اب یہ مومن کا کام ہے کہ وہ جانے قرآن کے اس حکم کی روشنی میں کہ مال میں کہاں لگاؤں کہاں نہ لگاؤں۔ آج کل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال میں فراوانی کی ہے۔ ایک دور تھا ہمارے ہی باپ دادا کے مال میں تنگی تھی، اور انہوں نے بہت جوڑ کے سوچ کے حکمت عملی سے احتیاط سے اپنے بچوں کی پرورش کی، انہیں پڑھایا لکھایا قابل بنایا۔ پیسے کو ضائع پہلے کے لوگ بہت کم کرتے تھے مسرفین، تبھی تو قرآن میں اس کی برائی بیان کی گئی، لیکن وہ کم تھے، اور انہی چند بے وقوفوں کی قرآن حماقت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اب جب کہ جیبوں میں اور خزانوں میں مال کی فراوانی ہو گئی، مال کی ویلو گھٹ گئی، افراط زر عام ہو گیا، تو اب لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان میں اکثریت پیسہ خرچ کرنے میں اقتصاد سے محروم ہے، درمیانی راہ چلنے سے محروم ہے۔
درمیانی راہ چل. جائز خواہشات اپنی آمدنی کی روشنی میں انسان پوری کر سکتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی کو راحت کی ضرورت ہو تو راحت نہ حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا عمدہ کھانے کو جی چاہتا ہے تو اجازت نہیں ہے, دنیا میں بس ایسی کڑوی کسیلی چیزیں کھانی پڑیں گی, اچھا بڑھیا بنا کے نہیں کھا سکتی. اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا. اللہ ایک ضابطہ بتا رہا ہے, نہ فضول خرچی کرو, نہ بخل سے کام لو. بخل بھی اللہ کو نہیں پسند, اسراف بھی اللہ کو نہیں پسند. اسراف کتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. میرے بندو پیسے کا ناحق خرچہ مت کرو. پیسے کا ناحق خرچ کرنا مجھے پسند نہیں. میں محبت نہیں رکھتا ایسے بندوں سے. میں ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا جو بندے پیسے کا ناحق استعمال کرتے ہیں, غلط استعمال کرتے ہیں. اور دوسری جگہ زیادہ خرچ کر دینے والوں کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دیکھو جو لوگ بے موقع پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی. ایمان والا نہیں فرمایا ان کو, رحمان کے بندوں میں شمار نہیں کیا, بلکہ کیا فرمایا وہ شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے, اور تم بھی ناشکرے بن رہے ہو پیسے کا غلط استعمال کر. تم بھی کفور بن رہے ہو, ناشکرے بن رہے ہو. یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جو لوگ پیسے کو اپنی دولت سمجھتے ہیں وہ قارون کے مذہب پر ہیں. وہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کے دین کے مطابق نہیں. وہ قارون کے مذہب اور اس کے مسلک پر ہے. قارون نے کیا کہا تھا جب اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں پر مہربانی کر, اللہ نے تجھ پر بہت مہربانی کی ہے. تو ایک محتاج غریب گھرانے کا آدمی تھا, تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر سکھایا اور اس ہنر سے تیرے خزانے بھر دیے اللہ رب العزت, اور تجھے رفتہ رفتہ اتنا مال دیا, اتنا مال دیا, اتنا مال دیا کہ قرآن کریم میں اس کے مال کا اندازہ بتانے کے بجائے اس کے خزانوں کی کنجیوں کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک بڑی جماعت کے ذمے رہتی تھی. ایک بڑی جماعت جو صرف اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے واسطے تھی. اب خزانہ کتنا ہوگا اس سے تم اندازہ کر لو کہ کتنی دولت اللہ نے اس کو دی. پیغمبر نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. دیکھ قارون, اللہ نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا ہے, تو بھی اللہ کے بندوں پہ احسان کر. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیک ہونا چاہیے, بھلا ہونا چاہیے. خدا نے تیرے ساتھ بھلائی کی تو اس کے محتاج بندوں کے ساتھ بھلائی کر. موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کی زبان بولی اور نبوت کی شان اس کو سکھائی. نبیوں کی شان یہی ہے, اچھی بات بتاتے ہیں, سچی بات بتاتے ہیں, عقل کے مطابق ہوتی ہے نبی کی ہر دعوت. نبی کی کوئی بات انسانی عقل و شعور کے خلاف نہیں. ہر بات عقل کے مطابق انبیاء نے کہی ہے. اس لیے حضرت موسیٰ نے بڑی اچھی بات کہی تھی, خیر خواہی کی بات کہی تھی. اس کے لیے وہ عزت کا سبب تھا, اس کے لیے وہ قبولیت کا سبب تھا, اس کے لیے وہ نعمتوں کے مزید بڑھنے کا سبب تھا, اس کے لیے وہ آخرت میں مغفرت اور نجات کا وسیلہ اور ذریعہ تھا. اور اس کے اپنے عیش و عشرت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن اس کو نبیوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی. سمجھایا دیکھ برے انجام سے ڈراتا ہوں تجھے. کہنے لگا میرے پاس اتنا ہے کہ مجھے کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. میں بڑے بڑے سرماؤں کو خرید لوں گا, میں بڑے بڑے لوگوں کو اپنے جیب میں رکھتا ہوں اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے زچ ہو گئے اور اس کی ہدایت کی توقع ختم ہو گئی, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ آپ فیصلہ کر دیجئے. بس اب میری تو مانتا ہی نہیں, یہ سمجھتا ہی نہیں, آپ فیصلہ کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ آپ جو اس کے لیے سزا تجویز کریں کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھنسنے کا حکم دیا، وہ اپنے تمام تر خزانوں کے ساتھ زمین میں دھنس گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرما رہا ہے اس کو بھی اور اس کے گھر کے خزانوں کو سب کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ میرے دوستو، اللہ کا یہ خسف کا عذاب ہمیشہ اسی شکل میں آئے کہ انسان زمین میں دھسائے جائیں، وہ اپنے گھر، اپنی پراپرٹی، اپنے ٹاورز، اپنے بلڈنگوں کے ساتھ زمین میں گھستے ہوئے دکھائی دیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ یہ انسان مال سے محروم ہو جاتا ہے، جو آج مغرور اور قارون بن کر خرچ کر رہا ہے، کل اس کو دانے دانے کا محتاج بننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی خسف میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کو عذاب دینے کے لیے کوئی ایک صورت کی پابندی نہیں ہے، اللہ مالک و مختار ہے، جیسے چاہے عذاب میں مبتلا۔ اس لیے قرآن آپ سے کہہ رہا ہے، اللہ نے مال دیا تو پہلے ذرا سوچو یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے یا نہیں، اور اگر خرچ کرنے کی جگہ ہے تو اتنی مقدار میں کرنا عقل کے مطابق، شرع کے مطابق ہے یا نہیں، کیونکہ شریعت عقل کے خلاف کچھ نہیں کہتی، شریعت عقل کے مطابق ہی کہتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں نہ سمجھ میں آئے تو اپنی عقل کی کوتاہی ہے۔ مال زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اگر وہ ضائع ہو جائے گا تو انسان محتاج بھی ہو سکتا ہے، ذلیل بھی ہو سکتا ہے، رسوا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و فاقہ اور محتاجی کفر کا زینہ ہے، سیڑھیاں ہیں کفر کی۔ آدمی کفر تک پہنچ جائے گا غربت و افلاس کی وجہ سے، اس لیے اس سے بچاؤ۔ اب ہمارا مال مسلمانوں کا کیسے خرچ ہو رہا ہے، ہم اپنے بچوں کی خواہشات پر کس طرح پیسہ صرف کر رہے ہیں، کتنا کر رہے۔ اللہ نے دیا ہے تو ہم اس کو بھی نہیں دیکھ رہے کہ صاحب ہمارے گھر میں اتنے کھلونے موجود ہیں، کیا اور بھی خریدنے چاہیے؟ نہیں، بچہ ضد کر رہا ہے دلاؤ، بچہ ضد کر رہا ہے دلاؤ، یہ ہمارا طریقہ ہو گیا۔ بھائی بچے کو دلاؤ، اگر اللہ نے تم کو دیا ہے، کوئی نئی چیز آ گئی ہے، بچہ اس کی خواہش کر رہا، اس کو دلاؤ، اور اس کو دینے سے پہلے یا دلانے کے فوراً بعد جو پہلے سے پڑے ہوئے ہیں وہ کسی غریب کے بچوں کو پہنچا دو، کسی غریب کو دے دو، وہ بچے اسی سے خوش ہو جائیں گے، اسی میں کھیل لیں گے۔ لیکن ہمارے گھر میں کباڑ خانہ پڑا ہوا ہو بے حساب، لیکن پھر بھی ہم لا کر کے ڈالیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں کہ حساب دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ جو بے ضرورت ہے وہ غریب کو دے دو تو حساب نہیں دینا پڑے گا، الٹا اجر و ثواب ملے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، تم بازار گئے اور تمہیں ایک کپڑا پسند آیا، ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ نے تمہیں حلال آمدنی دی ہے، تم وہ خرید لو، اور جو پہلا والا ہے نا وہ کسی غریب کو دے دو، جب تک وہ پہنتا رہے گا تمہیں صدقے کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ اقتصاد نبی سکھا رہے نہیں، ہم لیتے ہی جائیں گے اور دینا جانتے نہیں۔ ہماری عورتیں دینا نہیں جانتی، ہمارے بچے دینا نہیں جانتے، بچوں کو ہم نے سکھایا بھی نہیں کہ بیٹا اس شرط پہ دلائیں گے کہ تم یہ تو خرید لینا، لیکن جو پہلے سے کھلونا ہے نا وہ فلاں کے بچے کو دے دینا، فلاں کی بچی کو دے دینا، وہ غریب لوگ ہیں، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے سکھایا بچوں کو، ہم نے بچوں کو یہ نہیں سکھایا، ثواب کمانا نہیں سکھایا، اللہ کو راضی کرنا نہیں سکھایا، نبی کو خوش کرنا نہیں سکھایا۔ اگر سکھاتے تو اسی مال سے بچوں کی ایمانی تربیت بھی ہو جاتی، اور اسی مال سے ہم اللہ کے حساب سے بچ بھی جاتے، لیکن ہم نے مال کا استعمال کرنا ہی نہیں سیکھا، مال کمانا سیکھا، خرچنا سیکھا، مگر اس کا کمانا بھی شریعت کے مطابق نہیں سیکھا اور اس کا خرچنا بھی شریعت کے مطابق نہیں سیکھا۔ اس لیے یہ ہمارے اوپر مال وبال ہے، مال وبال ہے۔ بخاری شریف میں ہے، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے اور آپ نے اپنے پورے گھروں میں پیغام بھجوایا کہ بھائی سونے والوں اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، عبادتیں کر لو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، مصلے بچھاؤ۔ اب پورے گھر کی عورتیں جتنے آپ کے 9 مکانات، ایک رات گھبرا کے اٹھے اور حضور علیہ السلام اپنے سب گھروں میں کہلوایا کہ بھئی عورتوں سے کہو کہ اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو، عبادت کر لو، اللہ سے دعا مانگ لو، آج میں نے دیکھا ہے آسمان سے خزانے اتر رہے،
آسمان سے خزانے اتر رہے ہیں. آج میں نے خزانے اترتے ہوئے دیکھا اور خزانوں کے ساتھ ساتھ بے حساب فتنے بھی اترتے ہوئے دیکھا. تو آپ کو خزانوں کے اترنے کا نہیں، فتنوں کے اترنے کا غم ہو گیا. خزانوں کے اترنے کی خوشی کے ساتھ فتنوں کے اترنے کا غم ہو گیا. اور شارحین حدیث کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں جہاں مال آئے گا فتنہ بھی آئے گا، جہاں مال آئے گا فتنہ بھی آئے گا. فتنہ عربی زبان کا، فتنے کے معنی آزمائش. آزمائش اللہ کی طرف سے امتحان. سیدنا سلیمان کو بے مثال حکومت ملی تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے اور اس نے یوں ہی نہیں دے دیا ہے، مجھے آزمانے کو دیا ہے کہ میں شکر گزار بندوں میں شمار ہوتا ہوں یا فرعون قارون حامان بن جاتا ہوں. اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے دیا ہے. ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فإن ربی غنی کریم. جو شکر کے ساتھ اللہ کی نعمت استعمال کرے گا اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے گا، اور جو ناشکرا پن کرے گا تو میرا رب غنی کریم ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں کسی کی. وہ چاہے تو اسی دنیا میں ٹھکانے لگا سکتا ہے اور چاہے تو دنیا میں ڈھیل دے کر آخرت میں پکڑ کر سکتا ہے. اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ مال بغیر آزمائش کے آیا ہے، مال آزمائش کے ساتھ آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور جیسے سلام پھیرا عادت کے برخلاف تیزی سے اٹھ کے گھر کی طرف گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے اکثر، لیکن اس دن سب بیٹھے رہے اپنی صفوں میں. اس لیے کہ ایسا نبی جلدی سے گھر کیوں گئے؟ کیا کوئی وحی آئی ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے، کیا بات پیش آئی ہے؟ تو انتظار کر لینا چاہیے کہ بھائی بات کیا پیش آئی ہے. صحابہ تو حضور علیہ السلام کے عشاق تھے، سب بیٹھے رہے اپنی جگہ پر. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ گھر میں سے آئے تو آپ کے ہاتھ میں سونا یا چاندی کا ٹکڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے آپ لوگ گئے نہیں؟ میں اصل میں اس لیے جلدی سے چلا گیا تھا کہ مجھے یاد آیا نماز میں کہ گھر میں کچھ سونا چاندی رکھا ہوا ہے، اور میں سوچا کہ کہیں وہ اس رات میرے گھر میں رہ جائے اور مجھے اللہ کو حساب دینا پڑے، تو میں خیرات کرنے کے لیے چلا گیا کہ میں اس کو خیرات کر دوں اور گھر میں کچھ نہ رہے. تو میں خیرات کرنے گیا. صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ کوئی خاص تکلیف کی بات نہیں ہے پھر وہ لوگ گئے مسجد سے سب اٹھ کر. اب حضور علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. ہم اس سے کیا سبق لے رہے ہیں؟ ہم نے تو خالی نماز کے مسائل میں آپس میں جھگڑنے کو بخاری شریف کا استعمال کیا ہے. بخاری سے ایمان نہیں بنا رہے، بخاری سے عقیدے نہیں درست کر رہے، بخاری کے ذریعے سے ہم اخلاق نہیں درست کر رہے ہیں، بخاری کے ذریعے سے ہم گھریلو اور ازدواجی زندگی کی سنتیں نہیں سیکھ رہے ہیں. ہمیں وہ کسی چیز کے لیے نہیں چاہیے، بس جتنا ہم چاہ رہے ہیں اتنا ہی چاہیے نبی، اس سے زیادہ نبی کی ضرورت ہم کو نہیں. میرے دوستو، یہ اخراجات میں اللہ سے ڈرو، اخراجات کا حساب ہونے والا ہے. اخراجات کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ہم جو بھی خرچ کر رہے ہیں، ذات پہ کر رہے ہوں، بیوی بچوں پہ کر رہے ہوں، یا ہم تقریبات میں اور خیرات میں، یہاں تک کہ خیرات میں بھی جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی مطلقاً قبول نہیں ہوگا، وہ بھی حساب کتاب کے ساتھ قبول ہوگا. خیرات میں، مسجد بنانے میں آپ نے پیسہ خرچ کیا اس حال میں کہ ماں محتاج تھی یا اس حال میں کہ بیوی کو علاج کی ضرورت تھی، تو آپ کا وہ پیسہ مسجد میں صدقات میں قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے. ہم کہ نیکی میں، یہ نیکی میں تو کچھ بھی جیسا چاہے دے دوں گا، جتنا چاہے دے دوں گا. نہیں، نیکی میں بھی شریعت کا پابند ہونا پڑے گا. نیکی میں بھی نہیں خرچ کر سکتے فضول خرچی کے ساتھ. نیکی کے اندر بھی ہم اسراف نہیں کر سکتے. اہل حقوق کے حقوق ادا کرتے ہوئے نیکی کے کاموں میں خرچ کرو. نیکی کے کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیسہ جو تم بیوی بچوں کی سہولت اور راحت پر خرچ کرو، اللہ کے نزدیک صدقات کے پلڑے میں پہلے رکھا جائے گا. پہلے وہ صدقہ رکھا جائے گا اور اس کے بعد دوسروں پر خرچ کیا ہوا رکھا جائے گا. اب لوگوں کے، مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے جو ہم دوسروں کو دے دیں گے وہی صدقہ ہے اور جو گھر میں خرچہ کریں گے وہ صدقہ نہیں. یہ سمجھیں، گھر کے ضروری اخراجات جس میں اسراف نہ ہو
وہ بھی صدقہ ہے اور اس پر بھی اجر ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لقمہ جو تم بیوی کا جی خوش کرنے کے واسطے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کے منہ میں رکھو وہ بھی صدقہ ہے, وہ بھی صدقہ ہے, اس سے بھی اللہ راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے اقتصاد یعنی میڈیم وے پہ چلو, درمیانی راستہ. اور اس کے بعد ایک عام اعلان فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ. جو اخراجات میں اعتدال اختیار کرے گا, میانہ روی اختیار کرے گا, اس کی سمجھو ڈبل تنخواہ ہے. ایک آدمی 10,000 روپے کماتا ہے تو اگر وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ خرچ کرتا ہے تو کہتے وہ گویا 20,000 کما رہا, اتنا فائدہ ہو جائے گا اس کو. نصف معیشت ہے انسان کی, نصف معیشت. اخراجات سوچ سمجھ کے کرو, ضرورت میں کرو. یاد رکھیے یہ فرعونیت موت کی ایک ہچکی پہ ختم ہو جائے گی, موت کی ایک ہچکی پہ ختم ہو جائے گی. اللہ نظر آئے گا, اللہ کا حبیب دکھائی دے گا, قبر اور برزخ کا منظر دکھائی دے گا, تب کچھ بھی پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. غرور کو خاک میں ملاؤ, بندے بنو. بندگی سے خدا کے مقرب ہوتے ہیں اور اینٹنے سے خدا کے مقرب نہیں ہوتے. نہ مال پہ اتراؤ, نہ عہدے پہ اتراؤ, نہ ڈگری پہ اتراؤ, نہ حسن و جمال پر اتراؤ, نہ عزت پر اتراؤ, نہ مرتبوں پر اور نوکریوں پر اتراؤ, نہ دولت پر. اللہ سے ڈرو, بندے بن کر رہو. چاہے کتنے بڑے آدمی بن جاؤ, مگر میں بندہ ہوں اور میرا ایک مالک ہے, میں اس کے سامنے جھکا ہوا ہوں. وہ کہے تو کروں گا اور وہ نہ کہے تو نہ کروں گا. یہ ہمارا کام ہے اور یہ ہماری بندگی ہے. وہ جو اذن دیں تو قیام ہے, وہ جو اذن دیں تو قعود ہے. بنا ان کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.